پہلے تو عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ مذاکرات ہو ہی نہیں سکتے اور میں صرف مذاکرات اسٹیبلشمنٹ سے کروں گا، اور اب یہاں تک نوبت پہنچی ہے کہ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے اور بڑی سنجیدگی سے بات ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو رہا ہے کہ مختلف اشارے بھی مل رہے ہیں. اب ہمارے فواد چودھری صاحب وہ مل کے آئے 2 دفعہ خان صاحب سے. اب وہ کہتے ہیں کہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے 5 رکنی، وہ تو اپوزیشن سے مذاکرات کے لیے بنائی گئی ہے. اچھا، یعنی جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں جو حکومت میں شریک نہیں ہیں ان سے بات چیت کر کے ان کے ساتھ ایک متحدہ محاذ بنانے کا پروگرام ہے. صحیح. اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے، اس اپوزیشن کی پارٹیوں سے اگر آپ نے بات چیت کرنی ہے تو اس کے لیے اس طرح دھوم دھڑکے سے کیا ضرورت ہے اعلان کرنے کی؟ کمیٹی بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کمیٹی بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ملتے رہے پہلے بھی جا کے، پہلے بھی ملتے رہے ہیں، اور اپوزیشن پارٹیاں ہیں کتنی. ہاں جی، وہ تحفظ آئین کا بھی تو سر وہ بنا تھا نا، جو پہلے بنا ہے پلیٹ فارم تحفظ آئین کا، جس کے محمود خان اچکزئی جی ہاں صدر ہیں، اس کا کچھ سراغ نہیں مل رہا کہ وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے. ابھی ایک میٹنگ ہوئی ہے تو اچکزئی صاحب نے کہا کہ سول نافرمانی جو ہے وہ اس کو مؤخر کر دیا جائے. ابھی بات یہ ہے کہ یہ جب متحدہ محاذ بنتا ہے، ہم نے جتنے بھی متحدہ محاذ دیکھے ہیں اپنی زندگی میں جی، ان کی ایک سپریم کونسل بنتی ہے. اچھا. اور ہر پارٹی کا سربراہ جو ہے یا اس کے ساتھ کوئی 1-2 اور افراد وہ اس کے ممبر ہوتے ہیں. اچھا. اور پھر فیصلے جو ہوتے ہیں وہ عام طور پر اتفاق رائے سے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ایک شخص جو ہے باہر بیٹھا ہوا ہے اور ڈکٹیٹ کر رہا ہے اور باقی جو میاں مٹھو بنے ہوئے بیٹھے ہیں اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. یعنی جو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو مینڈیٹ بھی حاصل ہوتا ہے. مینڈیٹ بھی حاصل ہوتا ہے، فیصلہ کرنے کا اختیار ہوتا ہے. اچھا. اور کنسنسس سے عام طور پہ فیصلے ہوتے ہیں، کیونکہ اتفاق رائے سے، کیونکہ ایک پارٹی دوسری پارٹی کو ڈکٹیٹ تو نہیں کر سکتی. اب یہاں بابا اعظم نرالا ہے، وہ جو مجلس تحفظ آئین بنی ہے یا تحریک تحفظ آئین، جس کے محمود خان اچکزئی صاحب سالار ہیں، اب اس میں جو جماعتیں شامل ہیں ان کا تو کوئی ڈھنگ سے آج تک اجلاس ہی نہیں ہوا، ان کا کوئی سٹرکچر کھڑا نہیں ہوا، ان کی کوئی سپریم کونسل نہیں بنی، اور وہ سارے جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی طرف دیکھتے ہیں کہ جیل سے کیا پیغام آئے گا اور کیا نہیں آئے گا. اور ابھی تو میرا خیال جیل میں اچکزئی صاحب تو جیل میں بھی نہیں گئے، ملاقات بھی نہیں ہوئی. اب مولانا فضل الرحمان سے ایک زمانے میں بڑی قربت تھی، لیکن اب وہ بھی درمیان میں ہو گئے ہیں، برزخ میں. اب یہ ان کے علاوہ پارٹیاں ہیں کون؟ ایک اے این پی ہے. اے این پی سے تو میرا خیال کو معاملہ بہت مشکل نظر آتا ہے مجھے، پی ٹی آئی کا. لیکن یہ جماعت اسلامی ہے، تو جماعت اسلامی بھی کہتی ہے کہ ہم اپنا الگ وجود برقرار لیتے ہیں اپنی. تو یہ اور کچھ مذہبی جماعتیں ہو سکتی ہیں، کچھ اور چھوٹی سیاسی جماعتیں ہو سکتی ہیں. جو جماعتیں کوئی اپنی اہمیت رکھتی ہیں یا اپنا کوئی تشخص رکھتی ہیں، وہ تو ساری یہی ہیں. تو بنیادی بات یہ ہے کہ آپ فریق ہیں 2، ایک پی ٹی آئی ہے، ایک حکومت ہے. ٹھیک ہے. اور حکومت میں شامل جماعتیں ہیں. حکومت میں شامل جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، ایم کیو ایم ہے. تو اب یہ اگر ان سے بات نہیں کرنی ہے اور ان کے ساتھ پھر کمیٹی بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن بہرحال اب یہ بات بھی آج جو اسمبلی میں ہوئی ہے تو ایک اچھی پیش رفت ہے. اس میں سر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ٹی آر طے کریں، لیکن اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے وہ پھر بات کریں. اچھا سر، فواد چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جو اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں یا کس سے بات کریں، یہ تو جب آپ ایک کونسل بنائیں گے، سپریم کونسل بنائیں گے، مذاکرات کا اختیار دیں گے، پھر وہ خود اس کو دیکھے گی. دیکھیں نا، ایک پی این اے کے مذاکرات ہوتے تھے نا، تو اس میں مولانا مفتی محمود، رضا نصر اللہ خان، پروفیسر عبدالغفور، وہ اس میں مذاکراتی کمیٹی کا حصہ تھے پاکستان قومی اتحاد کی. اس کے بعد وہ جو طے کرتے تھے وہ باہر ایئر مارشل اصغر خان، حضرت نورانی میاں اور بیگم نسیم ولی خان اور سردار شیربا مزاری وہ باہر بیٹھے ہوتے تھے. وہ پھر اس کے بعد ان سے گفتگو کرتے تھے، پھر ان سے اجازت لیتے تھے اور اس طرح کنسنسس کر کے پھر آگے چلتے تھے. ٹھیک ہے. اور آخر دم تک پھر یہی ہوا نا کہ جب یعنی 4 جولائی کی رات کو
جب یہ لوگ آئے طے کر کے بھٹو صاحب سے تو ایئر مارشل اصغر خان جو ہیں ان سے آگے گفتگو کی. انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں مانتا. اچھا مجھے رات کو بہت دیر 2 بجے کے قریب نصر اللہ خان کا فون آیا. اچھا میں بھی اس وقت راول پنڈی میں ٹھہرا ہوا تھا. اچھا اور انہوں نے کہا کہ اب میں نے ارادہ تھا کہ لاہور جاؤں. اچھا تو انہوں نے کہا میرا فون آیا کہ آپ نہ جائیے گا. اور پھر معاملہ کچھ گڑبڑ ہو گیا. اچھا مگر ایئر مارشل اصغر خان جو ہیں وہ پھر بات نہیں مان رہے ہماری. تو میں نے کہا اب ان کا خیال تھا کہ ایئر مارشل اصغر خان کے ساتھ میں جیل میں اکٹھا رہا تھا, میرا ان سے بڑا قریبی تعلق تھا صحیح کہ جا کے صبح کو بات کریں گے دونوں کے درمیان. تو مگر صبح اٹھے تو ٹیلی فون کی لائن کٹی ہوئی تھی. صحیح معلوم ہوا ٹیک اوور ہو گیا. تو بہرحال اس طریقے کے جو کو باقاعدگی ہونی چاہیے مذاکرات میں. ایک کمیٹی ہو. اب خان صاحب نے خود لکھا ہے یا کوئی اعلان باضابطہ ہوا ہے, کبھی کچھ ہوتا ہے, کبھی کمیٹی بنتی ہے, کبھی نہیں بنتی ہے, کبھی اپوزیشن سے بات ہوگی, کبھی حکومت سے بات ہوگی. تو میرا خیال ہے آج سے جو تجویز دی ہے وہ اس پر آ جائیں گے ہم. رانا سرانا صاحب نے تجویز دی ہے. علیمہ خان تو یہ کہہ رہی ہے نا ہاں جی کہ بھئی 2 مطالبات ہیں ان کے. ایک کمیشن قائم کیا جائے ہاں جی جو 26 نومبر کے واقعات ہیں ان کی تحقیقات کے لیے, اور دوسرا یہ کہ جو سیاسی قیدی ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے. تو یہ 2 مطالبات ہیں. اگر یہ نہیں مانے جائیں گے تو پھر سول نافرمانی ہے. اور سول نافرمانی جو ہے اس سے بھی بنیادی طور پر وہ ایک ہی نقطہ ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان سے یہ اپیل کی جائے کہ آپ ریمیٹنسز نہ بھیجیں, آپ اور ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجیں پاکستان میں.